बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो के जस्टिस आमर फारूक की तरफ से इमरान खान की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जिसमें उन्होंने तोशाखाना केस में नाअहली को चैलेंज किया था, नाअहली को ख़त्म करने की बात की थी। इसके बावजूद भी इमरान खान इंतखाबी अमल में बदस्तूर मौजूद हैं, इंतखाबी अमल से बाहर नहीं हुए। गो के अंसार अब्बासी साहब की तरफ से एक चकमा दिया गया है मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और दीगर को भी कि इमरान खान अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो 60% से ज़्यादा वोटर तहरीक इंसाफ के वो वोट देने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे ही हल्लाशेरी देना चाहते हैं कि परवाह ना करो, फिक्र ना करो, इमरान खान अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो आपकी फिर बल्ले बल्ले है, क्योंकि 60% 64% लोग तो वोट डालने आएंगे ही नहीं। इसका मतलब ये भी है कि अंसार अब्बासी साहब ने ये भी तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। 64% उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो लोग वोट देना चाहते हैं वो वोट देने के लिए नहीं आएंगे। तो इमरान खान की मकबूलियत अंसार अब्बासी की नज़रों में कहाँ पे है, इसका ज़रा अंदाज़ा कीजिए। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, मुस्लिम लीग नून के बानी हैं, सारा कुछ हैं, लेकिन अभी तक वो मुस्लिम लीग नून के ना चेयरमैन हैं ना सदर हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून पर उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। उनको यकीन है कि वो पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बना दिए जाएंगे। उनको इतना ही यकीन है जितना किसी दौर में शहबाज शरीफ को यकीन था कि वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में उन्होंने तो अपनी काबीना भी तश्कील दे ली थी, जिसका बाद में पता चला कि उनको क्या पैगाम दिया गया था और उन्होंने काबीना किस तरह से फ़ाइनल की थी। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब इन इंतखाबात के नतीजे में जिनका मुस्तकबिल अभी तक मुबहम है, मशकूक है, मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी से अपनी काबीना तश्कील दे दी है। उन्होंने अपने अपने मोहरे जहाँ पे उन्होंने फिट करने हैं वो बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ कौमी असम्बली की 1, 2, 3 या 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी दाखिल करवा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ वो कौमी असम्बली की सीट पर भी इंतखाब लड़ रहे हैं, 1 नहीं बल्कि 2-3 पर, और इसके साथ साथ वो सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। क्यों? वज़ीर आला बनना क्या उन्होंने? तो अगर इन्होंने वज़ीर आला बनना है तो फिर हमज़ा शहबाज उसका क्या बनेगा? हमज़ा शहबाज को भी छोड़ें, इन्होंने मुस्लिम लीग पंजाब का सदर बनाया हुआ है राना सनाउल्लाह को, वो भी वज़ारत उलिया पर नज़रें रखे हुए हैं। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ रही हैं और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ रही हैं। ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, रख चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो पंजाब की वज़ीर आला बनेंगी। बहरहाल ये लोगों की प्लानिंग है। मियां नवाज शरीफ साहब ने सरे दस्त, उनका भी ये नहीं पता कि इंतखाबात लड़ने की उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और आज जो कुछ हो रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को आखिरी सीढ़ी तक ले जाया जा रहा है, उस पर बरकरार रहते हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब पूरी कुव्वत में आएंगे, ताकत में आएंगे, वो सदारती निज़ाम भी ला सकते हैं जब उनके पास सारे इख्तियारात होंगे। आज ही वो अपने आप को पाकिस्तान का मजबूत तरीन ऐसा वज़ीर आज़म समझते हैं जिसको 2/3 अक्सरियत मिल गई है। अभी से वो ऐसे बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं, उन्होंने काबीना अपनी तश्कील दे दी हुई है। उनको पूरा यकीन है कि मैंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाना है। इन इंतखाबात के नतीजे में 2024 को 8 फरवरी के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे, हम एक मरतबा फिर पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि कम अज़ कम 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो रहे। इसकी एक और भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है, बड़ी मजबूत वजह है। आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान बार बार दोहराया जा रहा है, शह सुर्खियों में इसको लगाया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा कि इंतखाबात नहीं रुकेंगे, इंतखाबात ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब से ये बात भी मनसूब की जा रही है, बल्कि मनसूब नहीं की जा रही, अब तो ये बिल्कुल खोलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात नहीं रुकेंगे, अलबत्ता थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे होने का मतलब क्या है
پیچھے پہلے تو نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے، 8 فروری کو نہیں ہوں گے، 10 دن بعد ہو جائیں گے، 20 دن بعد ہو جائیں گے، لاجسٹک کا معاملہ ہوگا، فنڈز کی شاید کوئی بات ہو۔ آرمی چیف کی طرف سے یہ واضح طور پر جب کہہ دیا گیا ہے کہ انتخابات کچھ روز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس سے کیا مطلب لیا جانا چاہیے کہ انتخابات کم از کم 8 فروری کو نہیں ہوں گے، اس کے بعد 4 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، اگر ہفتے بعد کروانے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر 8 فروری کو نہ ہو سکیں۔ یقینی طور پر 8-10 دن سے زیادہ ہی انتخابات ڈیلے ہونے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی پارٹی کی طرف سے اس طرح سے انتخابی مہم شروع نہیں کی گئی، کیونکہ ساری پارٹیوں کو ابہام ہے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ 8 فروری کو تو خیر انتخابات نہیں ہونے جا رہے، جس کی تصدیق جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابی سرگرمیوں نے اس طرح سے عروج نہیں پکڑا جس طرح سے ایسے موقع پر ہو جاتا ہے۔ وجہ آپ کو بتا دی کہ جب پارٹیوں کو یقین ہو جائے گا کہ انتخابات فلاں تاریخ کو ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر انتخابی سرگرمیاں آپ کو عروج پر نظر آئیں گی۔ میاں نواز شریف صاحب جیسا کہ کہا کہ انہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے وزیر اعظم بننے کی، اور پھر مسلم لیگ نون کے جو حامی کچھ اینکرز ہیں، کچھ صحافی ہیں، ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے بھئی کوئی خدا کا خوف کریں، جو کچھ کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کے جیتنے کا امکان ہی نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے، ایسا مزید نہ کریں۔ جیسا عمران خان کو دبایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، یہ نہ ہو کہ جیتنے والوں کو بھی مزہ نہ آئے، ان کو بھی یہ لگے کہ ہمیں تو ویسے ایسے ہی پکڑ کر مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ویسے میاں نواز شریف صاحب آج کل جو کچھ بھی ان کی حمایت میں ہو رہا ہے اس کو امن اور صدر کرنا کہہ رہے ہیں۔ کل وہ اقتدار میں آئیں گے 2/3 لے کر، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اکثریت مل جائے، لیکن بہت بڑا سوال ہے کس طرح، اور یہ بھی سوال ہے کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے انتخابات کے نتیجے میں۔ انتخابات کیا ہو رہے ہیں کہ انصار عباسی کی بات مان لی گئی ہے کہ عمران خان کو اگر انتخابی عمل سے باہر رکھا جائے گا تو 60% لوگ گھروں سے نکلیں گے نہیں تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے۔ گویا عمران خان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو پھر بلے بلے سنجیاں ہو جن گلیاں، وچ میاں نواز شریف صاحب پھریں، یا پھر بلاول بھٹو زرداری پیچھے پیچھے کوئی گتھلی اٹھا کر، کوئی تھیلا اٹھا کر، کوئی بیگ اٹھا کر وہ بھی چلتے پھرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ کل تک بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے پار تول رہے تھے، امریکہ کے دورے سب سے زیادہ انہوں نے کیے، ان پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن پھر اچانک سے اس ہما کو جو بلاول بھٹو زرداری کے سر پر بیٹھنے والا تھا اس کو کبوتر بنا کر میاں نواز شریف صاحب کے بازو پر بٹھا دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب آپ پوری طرح سے تیار ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، ابھی تک ٹکٹیں تقسیم نہیں ہوئی ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کابینہ کا بنانے کا فیصلہ، بلکہ کابینہ تشکیل دی جا چکی ہے۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب ابھی امیدواروں کے فیصلے کر رہے ہیں، حتمی ٹکٹیں جاری نہیں ہوئی ہیں۔ وہاں بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، وہاں خواتین آ کر اپنی بپتا سناتی ہیں، اپنی کہانیاں سناتی ہیں، اپنی قربانیاں شمار کرواتی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو ڈانٹ دیتی ہیں، پیچھے بٹھا دیتی ہیں، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ تہمینہ دولتانہ، جن کو دوپٹہ سٹ خاتون کہا جاتا ہے، دوپٹہ پھینک خاتون کہا جاتا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہوا کرتی تھی، فاروق خان لغاری ان کے صدر ہوا کرتے تھے۔ کچھ مدت کے لیے بے نظیر بھٹو اور فاروق خان لغاری کے مابین بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے بعد پھر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اسی دور میں بطور صدر فاروق خان لغاری نے پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ہوتا ہے، وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر تہمینہ دولتانہ غصے میں آتی ہیں، اپنا دوپٹہ بار بار پھینک کے احتجاج کرتی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان سے پوچھا گیا، آپ آ گئی ہیں خصوصی نشستوں پر ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی قربانیاں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حلقے میں اس طرح کیا، اس طرح کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ انہوں نے کہا حلقہ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اپنے پارٹی کے لیے کیا کیا۔ تو تہمینہ دولتانہ کی طرف سے غصے سے کہا گیا، اس عمر میں اور پارٹی کے لیے کیا کروں، کیا میں مر جاؤں؟ میاں نواز شریف درمیان میں آئے، انہوں نے بات بڑھنے سے روکا۔ مریم نواز شریف صاحبہ باقی امیدواروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کی ہوئی تھیں۔ کچھ خواتین کی طرف سے کہا گیا کہ ہینا پرویز بٹ برانڈڈ کپڑے پہن کر وہاں پہ چلی جاتی ہیں جہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، سردی میں گرمی میں کس طرح سے ہم احتجاج کے لیے آتی رہی ہیں، ان کو آپ نے سب سے آگے کیا ہوا، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں۔
تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایسی خواتین کو شٹ اپ کال دے دی گئی جو یہ بات کر رہی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب پھر درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون والوں، آپ ذرا باخبر ہو جاؤ کہ آپ کی لیڈر جو وزیر اعلیٰ بنیں گی یا وزیر اعظم بنیں گی، آپ کے ساتھ پھر کیا سلوک کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سلوک کریں، ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا سلوک کریں۔ باقی رہ کے بلے کے نشان کی بات، آج کسی وقت بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن نظر یوں آتا ہے کہ تحریک انصاف کو تو رگڑا ملے گا ہی، اس کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایسے ہی صورتحال سے دو چار ہے ANP، وہ بھی اسی رگڑے میں آ جائے گی، ان کو بھی ان کی مرضی کا لالٹین نشان شاید نہ مل سکے۔ انہوں نے بھی انٹرا پارٹی کے حوالے سے کوئی درخواست کی ہوئی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جائے، کتنا موقع دیا جائے۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر بلے کا نشان ملنا ہوتا تو پھر جناب الیکشن کمشنر صاحب، چیف صاحب اس فیصلے پر اس طرح سے نہ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے عامر فاروق صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے عدالت پھر لگائی، انہوں نے ایک اور جج کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہہ دیا کہ توشہ خانہ میں عمران خان کی نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ گویا اپنی طرف سے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عمران خان انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل نہیں ہے۔ بہرحال آگے معاملہ جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے لیے کیا ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ پاکستان ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے بہت بڑا فیصلہ آ جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔